میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زنیر انبر اور پروگرام ہے امہات المومنین، اور آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ حضرت میمونہ کا نام یقیناً میمونہ ہی تھا نکاح میں آنے سے پہلے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل نہیں فرمایا، اور آپ کے والد کا نام حارث بن حزن تھا جو قریشی تھے، اور والدہ کے نام ہند بنت عوف تھا جو کہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھا کرتی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح مسعود بن ثقفی سے ہوا تھا اور انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دی، پھر آپ ابو رحم بن عبدالعزا کے نکاح میں آئیں اور 7 ہجری میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اب حضرت میمونہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے آئیں؟ اس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال، جس سال کے وہ بیوہ ہوئی ہیں، عمرے کی نیت سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی پیشکش فرمائی، مشورہ دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور جس طرح دیگر ازواج کا مہر مقرر کیا گیا تھا، وہ مہر ادا کرنے کے بعد بعض جگہ پر ہے 500 درہم مہر ادا کیا گیا، اور آپ کا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح طے پایا۔ عمرے سے واپسی پر، یعنی عمرے سے فارغ ہونے کے بعد، عمرے کی ادائیگی کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کو لے کر مدینے میں تشریف لے گئے، اور حضرت میمونہ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی، آخری زوجہ تھی، یعنی ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جب تک آپ رہے، دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت تک کوئی نکاح نہیں کیا۔ دیگر ازواج کی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بے انتہا عبادت گزار تھی۔ دیکھیے، ایک بات ہم کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر، ہر شخص اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس سے اتفاق کرتا ہے کہ ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں، جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، جنہیں ہم دوست بناتے ہیں، ان کا ہمارے کردار پر، ہمارے اطوار پر، ہمارے اخلاق پر، ہماری عادات پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما۔ تو جب انبیاء کرام یہ دعا فرما رہے ہیں تو ہمارے آپ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں بھی نیکی کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم آج کے زمانے میں بڑا ایک ٹرینڈ ہے، ہم بہت استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو کہ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں۔ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پازیٹیو انرجی ملتی ہے، اور نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارے اندر بھی نیگیٹو انرجیز جمع ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دوست بناؤ، ساتھی بناؤ، تو یہ دیکھو کہ تمہارا ساتھی کون ہے، وہ کس دین پر ہے، کس طریقے پر ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ انسپریشن لیتا ہے، اس کی چیزوں کو نقل کرنے لگ جاتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ تو جب دوست بنانے میں اتنی احتیاط کا حکم دیا گیا، تو جب رشتہ کیا جاتا ہے کہ ساری زندگی دوست کے ساتھ تو چلیے دن میں سے کچھ وقت گزرے گا، ہر روز ملاقات نہیں ہوگی، ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوگی، اور اگر ہر روز بھی ہو گئی تو کچھ گھڑیاں ساتھ گزریں گی۔ اگر ہمارا کلیگ ہے تو ہم کتنے گھنٹے اس کے ساتھ گزاریں گے۔ لیکن یہ جو ازواج کا رشتہ ہے،
یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ظاہر ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ رکھے، زندگی عطا فرمائے، ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے. تو جب وہاں پر اس بات کا خیال نہ کیا گیا تو سوچئے کہ کس طرح سے اثر پڑتا ہے. اور یہی بات تھی کہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ فطرتاً اچھی ہیں، یہ بھی بات قابل غور ہے. ذرا تاریخ چھان کر دیکھیے، آپ کو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو خواتین، جو معتبر ہستیاں آئی ہیں، کہ وہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے ان سے کوئی آپ کو لگے ایسا کہ غیر شرعی کوئی امور تھے، یا اخلاق اچھا نہیں تھا، یا کردار اچھا نہیں تھا، یا سیرت اچھی نہیں تھی. کیا شان ہے اس رب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں مقدس ہستیاں داخل ہوئی ہیں. تو جتنی بھی ازواج ہیں، کہیں آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آخر ان میں سے ہم کیسے تعین کریں، ہم کس طرح سے کیٹیگریز بنائیں، ہم کیسے جج کریں، ہم رینکنگ کیسے کریں کہ کون زیادہ متقی تھی، کون زیادہ پرہیزگار تھی، کون زیادہ دیندار تھی، کس میں سخاوت کا جذبہ زیادہ تھا. ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اور یہ گھرانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، جو آپ سے منسوب ہیں، چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہیں، چاہے آپ کے اصحاب ہیں، قرآن کی تفسیر بننے کی کوشش کی انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے. ایک ایک حکم جو قرآن پاک کا نازل ہوا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جاننے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کی کوشش ہوتی تھی. ہماری طرح زبانی مسلمان نہیں تھے، بلکہ جو کچھ سنتے تھے اس پر دل اور جان سے بخوشی عمل کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ حکم فرماتا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو ہمیں یہ اس میں سچائی نظر آتی ہے. ہمیں اس آیت مبارکہ کا جو نمونہ ہے پریکٹیکل، وہ ہمیں نظر آتا ہے ازواج مطہرات میں، کہ ایک سے بڑھ کر ایک دینداری میں، سخاوت میں، عبادت میں آگے ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتی تھیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میمونہ ہم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال رکھنے والی تھی. اب یہ دیکھیے کہ سمجھ نہیں آتا کہ سبھی کے بارے میں یہ بات ہے کہ اتنا زیادہ خوف خدا ہے، اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے، اتنی عبادت گزاری ہے، اتنی سخاوت ہے کہ ہر کسی کے بارے میں یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سخاوت میں تھی، وہ اس سے بھی بڑھ کر سخاوت میں تھی. تو ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ، اور دیکھیے کتنی بڑی ہستی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ خواتین میں جذبہ رقابت، جذبہ حسد بہت ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بتاتی چلوں کہ ازواج مطہرات میں ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا، اور ایسا سوچنا بھی ان کی شان میں بے ادبی کے مترادف ہوگا، کیونکہ وہ عام عورتیں نہیں تھیں. آپ یہ دیکھیں، عام خواتین میں بھی اگر زہد و تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب آ جاتی ہیں تو وہ ان امور کو پہلی فرصت میں ترک کرتی ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں. قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ حاسدوں کے حسد سے اللہ سے پناہ طلب کرو. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حسد کو شر کہا گیا، حاسد کو یہ کہا گیا کہ اس کے شر سے اللہ ہمیں امان میں اور پناہ میں رکھے. تو ہم یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ یہ مقدس ہستیاں، یہ ازواج خدا ناخواستہ نعوذ باللہ آپس میں، معاذ اللہ، آپس میں کہیں کوئی ان کو رقابت یا حسد ہوتا ہوگا؟ ہرگز اس طرح کی غلط فہمی دل میں نہیں آنی چاہیے کہ جس عمل کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، جس عمل کو اس کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا، تو وہ آپ کو امہات المومنین میں نظر آئے، ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی عمل کی ذمہ داری اور شریعت کی پابندی جو عام عورتوں پر تھی، ازواج مطہرات کے لیے 2 گنا تھی. تو جب عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والا یا بغض رکھنے والا یا کینہ دلوں میں رکھنے والا،
وہ جنت سے محروم رہے گا اپنی ان صفات کی وجہ سے. تو ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں یا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں آپس میں کبھی کوئی حسد ہوتا ہوگا. سنی سنائی بات ہم آگے پھیلا دیا کرتے ہیں, ہم اس کی حکمتوں کو بھی نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے اہل بیت کے مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہی دیکھیے کہ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ ازواج ایک دوسرے کی تعریف کر رہی ہیں. ہم تو بڑی مشکل سے کسی کی تعریف کرتے ہیں. ہماری فطرت تو یہ ہے کہ یعنی ایک سوکن کا رشتہ تو چھوڑ ہی دیجئے, ہمارے تو استاد شاگرد میں حسد پیدا ہو جاتا ہے, بہن بہن میں حسد پیدا ہو جاتا ہے, رشتہ داروں میں آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. لیکن وہ پاک ہستیاں اس چیز سے مکمل طور پر مبرہ ہیں. ان سے یہ گمان بھی کرنا مجھ ناچیز کے نزدیک گستاخی اور بے ادبی ہے. تو اسی طرح سے میں ثبوت کے طور پر یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساری ازواج کے لیے کوئی نہ کوئی ان کے ریمارکس موجود ہیں, ان کے تعریفی کلمات موجود ہیں. تو ان کے لیے فرما رہی ہیں کہ اچھا دیکھیے, اپنے سے بھی اوپر ترجیح دی کہ ہم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم اختیار کرنے والی, جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی ذات کیا ہے, سب ان کے علم سے, ان کی آگاہی سے, ان کے تقوی زہد سے سب واقف ہیں. اس کے باوجود فرماتی ہیں کہ وہ ہم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں. اور اس کے بعد کہ ان میں صفات تھیں حضرت میمونہ میں کہ مدینے میں ایک دفعہ ایک عورت بڑی سخت بیمار ہو گئی تھی, تو اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کر دیا تو میں بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کروں گی. اب ہم یہ جو سارے واقعات پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ کے سامنے ازواج مطہرات کا کردار بتا دینے سے ہی ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی, بلکہ ان واقعات میں جو جو سبق ہمیں مل رہا ہے ہم اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ منت ماننا جائز کام کے لیے اور جائز طریقے سے اس کو پورا کرنا دونوں شریعت میں جائز ہیں. قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں حضرت بی بی مریم کی والدہ حنہ بنت فاقوس کی منت کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو یہ جائز ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہ اگر میری یہ فلاں مشکل ٹل گئی یا مجھے یہ فلاں نعمت مل گئی یا مجھے یہ فلاں میری دعا قبول ہو گئی تو میں اس میں کیا کرنا ہے, کوئی نیک عمل, میں عبادت کروں گی, سخاوت کروں گی, نفل پڑھوں گی یا نفلی روزہ رکھوں گی یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی یا غلاموں کو آزاد کروں گی, جو بھی کر سکتے ہوں جائز کام جو شرعاً جائز ہے. تو انہوں نے منت مانی کہ بیت المقدس, کیونکہ سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے کئی انبیاء وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے, بنی اسرائیل کا قبلہ تھا, تو فرماتی ہیں کہ اس عورت نے یہ منت مان لی کہ میں بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کروں گی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو شفا یاب کر دیا, وہ تندرست ہو گئی. تو اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا. سفر پر جب روانہ ہونے لگی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئی کہ میں جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کروں, رخصت ہونے کے لیے آئی ہوں, اور تمام ماجرا بیان کیا کہ میں نے ایسے منت مانی تھی اور اب میں اس منت کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس جا رہی ہوں. یہ تمام بات سننے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے سمجھایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ ہے. تو فرماتی ہیں کہ تم بیت المقدس جانے کے بجائے مسجد نبوی میں ہی نماز ادا کر لو, ثواب بھی زیادہ ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی کہ مسجد نبوی اللہ کو بیت المقدس سے بھی زیادہ محبوب ہے. دیکھیے کہ اپنی علم فہمی سے کس طرح سے اس عورت کا مسئلہ حل بھی کیا, اس میں آسانی بھی پیدا کر دی, اور مسجد نبوی کی جو فضیلت ہے یہاں سے وہ بھی سامنے آ گئی. یہ ہے میرے نبی کی سنت کہ دین کو آسان کر کے بتاؤ. قرآن پاک میں کتنے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس دین کو, ہم نے اس قرآن کو سننے والے اور عمل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ دین میں آسانی کو پسند فرماتا ہے. ہاں, اس آسانی کا مقصد اور مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی منمانی کرنے لگیں آسانی کے نام پر. بس اس لائن کو یاد رکھنا ہے کہ اس لائن کو کراس نہیں کرنا کہ آسانی تو ہو مگر اس آسانی میں خلاف شرع کام نہیں ہو سکتا. وہ آسانی بھی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن دے دیا گیا ہوگا یا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی اجازت دے دی گئی ہوگی. تو پھر اگر ہم اس طرح سے دین کو آسان بنائیں تو یہ ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی.
اور میں تو ہمیشہ گزارش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میرے جو بہنیں جو بھائی الحمدللہ تبلیغ دین میں مصروف ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے محنت کر رہے ہیں، دن و رات لگے ہوئے جذبے میں، کہ خدارا دین کو آسان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں، دین سے لوگوں کو متنفر نہ کریں، اتنی سختیاں نہ پیدا کریں کہ لوگ سمجھ جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے، یہ سب تو ہم سے نہیں ہو سکتا، اگر ہم دینی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم شریعت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بڑی سختیاں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں بے انتہا آسانیاں رکھی ہیں، بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان آسانیوں کو تلاش کریں تاکہ ہم زیادہ باعمل بن سکیں، اور ظاہر ہے کہ اس کو پریکٹس آسانی سے کر سکیں۔ اب یہاں پر حضرت میمونہ کا، جیسے میرے نبی کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور آپ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا برا نہیں مناتے تھے، اور آپ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی بات خلاف شرع ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا، ناگواری سے سرخ ہو جایا کرتا تھا، ناپسندیدگی سے۔ تو ایسی ہی وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت میمونہ کا بہت قریبی کوئی رشتہ دار ان سے ملاقات کے لیے آیا، تو اس کے پاس سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، تو انہوں نے سخت غضبناک ہو کر اسے جھڑک دیا اور کہا کہ آئندہ کبھی میرے گھر میں قدم نہ رکھنا جب تک کہ تم اس برائی سے توبہ نہ کر لو۔ تو رشتے کی بھی وہاں پرواہ نہیں کی، یعنی کہ یہ ازواج مطہرات ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہو گئی، تو ایک ایک عمل ویسے ہی ادا کرتی ہیں جیسا کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہاں رشتے ناتے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہی قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ جب ہم نے حق کی بات کرنی ہے، جب ہم نے عدل کی بات کرنی ہے، جب ہم نے انصاف کی بات کرنی ہے، یا اگر ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی بات کرنی ہے، تو پھر ہم وہاں پر اپنے رشتوں ناتوں کو بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ سب مسلمان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا آغاز فرمایا دعوت کا، تو اس وقت جو لوگ اسلام لائے انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میں مسلمان ہو گیا میری بیوی تو نہیں ہوئی، میں مسلمان ہو گیا میری ماں تو نہیں ہوئی، میں مسلمان ہو گیا ہوں میری بیٹی تو کافرہ ہی ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح سے حضرت میمونہ بھی بہت زیادہ رحم دل تھی، اور ایک دفعہ آپ نے ایک لونڈی کو راہ خدا میں آزاد کیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تم کو اس کی جزا دے۔ یہ جانتے ہیں کہ غلام آزاد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب تو غلامی کا وہ رواج نہیں رہا جس طرح ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو اہل ایمان تھے وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حرف بحرف عمل کیا کرتے تھے، اور غلام کو آزاد کرنے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، مسلمان امید ہے کہ اسے بخوبی واقف ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے دیگر ازواج کی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بے انتہا فیاض تھیں، اور وقتاً فوقتاً یہ حال تھا، سنیے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ ازواج تو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتی ہیں اور پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کرتی ہیں۔ کبھی کوئی ضرورت مند آ جایا کرتا تھا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قرض لے لیا کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تو قرض لینے کے بعد کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ ام المومنین اتنی رقم کی کیا ضرورت ہے، یعنی آپ اتنا قرض کیوں مانگ رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ اس کو پورا کیسے چکائیں گی، یعنی ادا کیسے کریں گی، اس کو آپ واپس کیسے لوٹائیں گی؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کا وصال اور جہاں پر آپ کی رسم ہوئی تھی نکاح کی، اسی جگہ آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور جب نماز جنازہ اٹھایا گیا
تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بہت ادب اور احترام سے ان کے جنازے کو اٹھاؤ اور اس کو حرکت مت دو زیادہ، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، لہٰذا ان کے لیے ادب سے آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو قبر میں اتارا، اور آپ سے 46 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔